أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات مبارکہ سورۃ المائدہ کے 10ویں رکوع کی آیات ہیں، آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 76 تک۔ ان 5 آیات مبارکہ کے اندر عیسائیوں کی عقیدہ تثلیث کی طرف اشارہ ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا 3 اقانیم کا مجموعہ ہے، 3 شخصیات کا مجموعہ ہے۔ ایک باپ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کو وہ باپ کہتے ہیں۔ ایک بیٹا یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں۔ اور ایک روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کو وہ روح القدس، ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اور ان عیسائیوں میں سے بعض فرقے اس بات کے بھی قائل تھے کہ تیسری شخصیت جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے بلکہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک ہیں۔ یہ تینوں مل کر ایک کس طرح ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی پہیلی ہے، ایک بہت بڑا مہمہ ہے۔ اس کا کوئی معقول جواب کسی کے پاس نہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا کیسے بنتے ہیں۔ اس لیے ان نصارہ یعنی عیسائیوں کے متکلمین نے اس عقیدے کی مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں، مختلف وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن بعد گول مول کے ایسے بیان کرتے ہیں کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بعد نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صرف خدا تھے، انسان نہیں۔ تو آیت نمبر 72 میں ان کے اس عقیدہ کفر کو بیان کیا گیا اور اس کو کافرانہ فعل قرار دیا گیا ہے کہ یہ بالکل باطل اور غلط ہے اور کفر ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ خدا 3 اقانیم کا مجموعہ ہے، اور جن 3 اقانیم کا مجموعہ ہے ان میں سے ایک باپ یعنی اللہ ہے، دوسرا بیٹا ہے جو اللہ ہی کی ایک صفت تھی، جو انسانی وجود میں حلول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئی۔ تو لہذا وہ انسان بھی تھے اور اپنی اصل کے اعتبار سے خدا بھی تھے۔ تو آیت نمبر 73 میں اس عقیدے کی نفی کر دی گئی کہ یہ بات بھی ان کی باطل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر ان کو مبعوث کیا تھا۔ تو اس پر علماء نے جو ہے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس پر انہوں نے بہت تحقیق کی ہے، واضح کیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے عیسائیت کیا ہے، تو اس کے اندر کھول کر ان کے بطلان کو حضرت مفتی صاحب نے بیان کیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو مسیح علیہ السلام تو خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ خود مسیح علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ یہ مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، رب ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے، اپنی اس غلط عقیدے کو ترک نہیں کریں گے چھوڑیں گے نہیں، تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مرنے سے پہلے اگر وہ اپنے شرکی عقائد کو چھوڑ دیں اور اللہ ہی کو خالص رب مان لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو کسی بھی نبی کو خدا نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو چنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو خدا نہیں ہے۔ تو جیسے باقی رسول خدا نہیں ہے تو مسیح علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یعنی نیک عورت تھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صدیقہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے، جو صدیق کی مؤنث ہے، اس کا مذکر صدیق آتا ہے، تو اس کے لفظی معنی ہے بہت سچا۔ صدیقہ کا مطلب بہت سچی عورت اور بہت نیک عورت، اور اصطلاح میں صدیق عام طور سے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی پیغمبر کا افضل ترین متبع ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے اپنے نبی کی اور کامل متبع ہوتا ہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا درجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ صدیقیت کا مرتبہ ادا کرتے ہیں، نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام دونوں کے بارے میں یہاں قرآن کریم نے یہ حقیقت بتلائی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تنہا یہ حقیقت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ تو محتاج ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ضروریات کا محتاج ہے وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ہر قسم کی ضروریات سے بے نیاز ہے، اس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، سب اس کی محتاج ہے۔ تو ایک معمولی سمجھ کا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے، ایک تھوڑی سی اگر کسی کے اندر سمجھ ہو، عقل ہو، تو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ خدا تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی بشری حاجتوں سے بے نیاز ہو، پاک ہو۔ اگر خدا بھی کھانا کھانے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیا ہوا؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھاتے تھے،
دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، وہ تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، انا یؤفکون، اس لیے ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اوندے منہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہیں اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، انا یؤفکون۔ اور بظاہر مجہول کا یہ صیغہ استعمال کرنے سے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ ان کی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات ہیں جو انہیں الٹا لے جائے جا رہے ہیں۔ ان کی نفسانی خواہشات اور ان کے غلط مقاصد کہ اپنے دنیاوی جو اثر و رسوخ کے لیے، تھوڑے سے ہدیہ حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی کمائی کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کر رہے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالی ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی ذاتی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ صلاحیت کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی کسی نبی کے پاس نہیں ہے جب تک کہ اللہ کسی نبی کو نہ دے، اور اگر وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے پہنچا سکتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کر ان کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اور شرک سے ہر حال کے اندر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ انسان اگر تھوڑی سی محنت کرے اپنے عقائد پر، اپنے اعمال پر، تو اللہ جل شانہ اسے دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے نوازیں گے۔